اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا، لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں، اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں، اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی، نہ روح کو طاقت ملی، نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی۔ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ یہ چیز میں نے کیوں دیکھی؟ یہ کام میں نے کیوں دیکھا؟ فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا؟ فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا؟ تو آج کی فہرست میں دیکھیں 6 چیزیں، 5 چیزیں، 4 چیزیں، 2 چیزیں، 10 چیزیں، آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں، تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے، تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا۔ آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی، تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی ہے۔ صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ لا یعنی تھا، یہ میں نے کل نہیں کرنا۔ 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا۔ یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے، 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح اٹھیں گے حشاش بشاش، سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی، نہ دل پر کوئی بوجھ، نہ دماغ پر بوجھ، نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ۔ تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت، آپ کہیں گے کس میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا، نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا، وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں، پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں۔ میں رہ گئے اور ان کے باپ رخصت ہو گئے، مائیں تڑپتی رہ گئی، ہاتھوں سے بیٹے نکل گئے، بہنیں سسکتی رہ گئی، بھائی ہاتھوں سے نکل گئے، بچے بلکتے رہ گئے، باپ ہاتھوں سے نکل گیا، اور ان کی لاشیں تک نہیں ملی۔ ان مجبوروں، ان بے بسوں، ان لاچاروں کے ساتھ کیا ہم عملی طور پہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ یا صرف ہم ایک پوسٹ کر کے سمجھیں گے کہ اپنا حق ادا کر دیا، یا صرف اظہار تعصف کر کے، یا صرف ان کے لیے دعا کر کے ہم سمجھ لیں گے کہ کافی ہو گیا؟ یا ہمیں عملی طور پہ ان کے لیے مقدور بر کھڑا ہونا پڑے گا؟ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو ان بلکتے ہوئے لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد کے لیے جب ہم ان کے ساتھ عملاً کھڑے ہوں گے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو عرش کا رب کتنی کرم نوازی ہمارے اوپر فرمائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ مختلف محلوں میں، مختلف مساجد کی انجمنیں باقاعدہ
فنڈ کر کے باقاعدہ وہاں جا کر کے ان لوگوں کی مدد کریں، عملی مدد کریں، اور اس میں دیر نہ کریں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے. کھلے آسمان تلے پڑے، وہاں خیموں کی ضرورت ہے، وہاں ادویات کی ضرورت ہے، وہاں پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے. تو ہر بندہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ان کی فوری مدد کے لیے بھی پہنچے، اور ان لوگوں کی ضرورت جو اس سیلاب کے ریلوں کے گزر جانے کے بعد ہے، بعد میں بیٹھ نہ جائے. بعد میں بھی ان کے مدد کے لیے کوئی 1 مکان تعمیر کر رہا ہے، کوئی 2 مکان تعمیر کر رہا ہے، کوئی 10 مکان تعمیر کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد کے نمازی مل کے ایک ایک مکان اپنے ذمے لے لیں تو پاکستان کے اندر جو لاکھوں مساجد ہیں تو لاکھوں مکان ان کے بن جائیں گے. صرف مسجدوں کے نمازی مل کے پورا محلہ 200 500 300 گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے، تو صرف وہ ایک ایک مکان اپنے ذمے لے لیں. یہ جتنے سکول ہیں، سرکاری ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، یہ ایک سکول 1 2 3 مکان اپنے ذمے لے لیں. ہر فیکٹری اپنے ذمے ایک ایک مکان لے لیں. یہ جتنے پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں یہ 1 1 2 2 4 4 جو ہے وہ مکان اپنے ذمے لے لیں. پیرانے الزام 2 2 4 4 10 10 مکان اپنے ذمے لے لیں. ہر آستانہ اپنے ذمے مکانات لے لیں. تنظیمات الگ جو کام کر رہی ہیں اللہ ان کو مزید توفیقات سے نوازے، جن کو توفیق نہیں وہ بھی اس کام میں آگے آئیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں، ہم کھڑے کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو. انصار مدینہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یہ جو قافلے آئے تھے مکہ المکرمہ سے تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے. حضور نے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، مواقعات مدینہ اسے کہتے ہیں. تو انہوں نے آدھا آدھا سامان، اپنے باغ، اپنی ساری چیزیں آدھی آدھی ان کے سپرد کر دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. کائنات میں مدد، نصرت، اعانت اور یوں بھائی چارے کی کوئی اور دوسری مثال اس طرح کی نہیں ہے، اور یہ دین قیامت تک ہے. تو وہ سنت مسلسل ہونی چاہیے کہ ایک ایک فیملی اپنے ذمے لے لیں. اللہ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہے، اللہ کی حضور اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہوگا، عملاً بھی، قولاً بھی، رویتاً بھی، اور اپنے وسائل اور اپنے مال کے ذریعے بھی. سیاسی لوگ بھی 2-4 ہفتے کے لیے اپنی ساری باہمی مخاصمتیں یہ معطل کر دیں اور ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے. اور حکومت وقت بھی ترجیحاً ان کو دیکھے. یہ باہر کے دورے آگے پیچھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقت نہیں ہے کچھ کہنے کا، ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تمہارے بچے ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے